مسند الفردوس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرش کے نیچے ایک شخص کو دیکھا۔ عرض کیا، مولا یہ کون ہے؟ ارشاد ہوا، میں تجھے اس کا نام نہیں بتاؤں گا، لیکن اس کی 3 صفات سے باخبر کرتا ہوں۔ چغل خوری نہیں کرتا تھا، میری عطا پر حسد نہیں کرتا تھا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا تھا۔ کنز الاموال راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق رک جاتا ہے۔ کنز الاموال سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے ان کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا اور اسے 10 حج کا ثواب ملے گا۔ کنز الاموال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین پڑھے وہ بخش دیا جائے گا۔ کنز الاموال نوادر الاصول راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو بانیت ثواب اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے وہ حج مقبول کا ثواب پائے گا، اور جو شخص کثرت سے ان کی قبر کی زیارت کرے گا فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ کنز الاموال حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرنے لگے، ایک راہ میں ایسے پتھر تھے کہ اگر گوشت ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ میں 6 میل تک اپنی ماں کو اپنی گردن پر سوار کر کے لے گیا ہوں، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں شاید ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو۔ سچی حکایات میں علامہ ابو نور بشیر علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں، ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پر سوار کر کے 7 حج کرائے۔ 7ویں حج پر خیال آیا کہ شاید میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ رات خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، تو بچہ تھا، سخت سردی تھی تو ماں کے پاس سو رہا تھا، تو نے بستر پر پخانہ کر دیا، تیری ماں نے بستر دھویا، غربت کی وجہ سے دوسرا بستر نہ تھا، گیلے بستر پر تیری ماں لیٹ گئی، تجھے اپنے بستر پر سلایا۔ ارے نادان، تو نے تو اس رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اویس کرنی علیہ الرحمہ اور ماں کی خدمت۔ آپ کے سامنے کتاب ہے خطبات ترابی، صفحہ نمبر 38۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ نیکی کی ویڈیو کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور یوٹیوب کا اسلوب یہ ہے کہ جس ویڈیو کو زیادہ گرو کیا جاتا ہے، آگے شیئر کیا جاتا ہے، وہی گرو ہوتی ہے، تو مہربانی فرما کر آگے ضرور شیئر کریں۔ حضرت اویس کرنی علیہ الرحمہ اور ماں کی خدمت۔ ملک یمن کی ایک بستی کرن میں ایک عاشق رسول تھے جو زیارت محبوب کے لیے ہر آن بے تاب رہا کرتے تھے۔ ان کے دل میں دیدار کی آرزو بار بار مچلتی کہ کاش کسی دن سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار و صحبت حاصل ہو جائے۔ انہوں نے کئی بار دیدار کا قصد کیا،
مگر ماں کی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے ان کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ آپ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار، اطاعت گزار اور خدمت گزار تھے۔ جب بھی ملاقات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سفر کا قصد کرتے، بوڑھی ماں رونے لگتی اور غم زدہ ہو جاتی۔ اس وجہ سے آپ اپنا ارادہ بدل دیتے، یہاں تک کہ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے اور آپ کی آرزو آپ کے سینے میں ہی رہ گئی، مگر ان کی یہ قربانی رائے گاہ نہیں گئی، بلکہ اس کے صلہ میں رب نے انہیں ایسے فضائل خاص سے نوازا کہ اس پر دنیا جتنا بھی رشک کرے کم ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، راوی فاروق اعظم: میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، تابعین میں سب سے افضل و بزرگ اویس کرنی ہے۔ اویس ہے، اس کی ایک ماں ہے، اس کے بدن پر سفیر داغ ہیں۔ سفیر یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے، لفظ ہے سفید داغ ہے۔ ملاقات ہو تو اس سے گزارش کرو کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ مسلم کی حدیث میں ہے، اس کے بدن میں سفید داغ تھا جو درہم بر جگہ کے سوا سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کا اطاعت و اشار و خدمت گزار ہے۔ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو رب کریم اس کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ یہ تھی اویس کرنی کی شان و عظمت جو والدین کی خدمت سے ملی۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا خدمت گزار بنائے۔